یہ والد کا کام ہوتا ہے. اس واسطے مکان بھی لے لو, اس واسطے کوئی پراپرٹی بنا لوا, کوئی اس واسطے بندوبست کر لوا, پریشانی نہ ہو. بالکل جڑا شیخ کامل ہونا نا, وہ اپنے مرید نے مشکلات اور آنے والی زندگی جی قبر تو بعد ہے اس نے بہتری واسطے جس لئی موقع دیکھنا اللہ نے بارگاہ ہاتھ پھیلا. سبحان اللہ. یہ اس رشتے کی اصل ہی ہے. اور پھر جس ویلے بیعت ہوندی ہے, بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت اصل وچ بیعت توبہ ہے. بیعت توبہ ہے, اللہ دی بارگاہ حاضری ہے کہ رب العالمین میں توبہ کرنا. کسی کیا ہونا کہ شیخ بھی توبہ کرنا تو وہ جڑا مرید ہے وہ بھی توبہ کرنا. سبحان اللہ. اور یاد رکھو توبہ صرف گناہ پر نہیں ہوتی. اللہ کے نبی جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ آپ 70 تو زیادہ مرتبہ روز اللہ دی بارگاہ استغفار فرماتے ہیں. اور استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں معاف فرما. تو جدہ جرم ہی نہیں وہ بھی معافی مانگ رہا ہے, کوئی مرتبہ تو ہے نا. معافی تو وہ مانگتا ہے جو مجرم ہوتا ہے. اور جڑا آدمی پاک ہوئے سر تو لے کے قدم تک, اندروں لے کے باہر تک, اوپر تو لے کے نیچے تک, جسم تو لے کے روح تک, پیدائش تو لے کے وصال تک, سبحان اللہ. ہر وقت پاک ہے جڑا آدمی. اگر وہ اللہ کو توبہ کر رہا اور استغفار کر رہا, یہ کا مطلب ہے کہ توبہ صرف گناہوں پر نہیں ہوتی. اللہ دی بارگاہ وچ اودے در رحمت نو ہلان واسطے استغفار خوبصورت دستک ہے. سبحان اللہ. اللہ دی بارگاہ وچ حاضری. بیعت میں کیا ہوتا ہے؟ بیعت میں یہی ہوتا ہے کہ مرید اور پیر یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اور جس طرح اور تجدید بیعت بھی کرنی چاہیے. اپنے شیخ کو بیعت ہو کہ پھر بیعت ہو, اسے کو دوبارہ بیعت ہو, کیونکہ انسان خطا کار ہے, انسان ظالم ہے. منہم ظالم لنفسہ, انسان ایسے لوگ ہیں جڑے اپنے نفس نال اپنی جان نال ظلم کر دیں. اور ساری عادت دا عام اصول یہ ہے کہ اسی توبہ کرنے ہیں ایک برائی تو بعد, اور اس برائی دی توبہ تو بعد تھوڑے دنوں بعد پھر وہ توبہ توڑ دینے. وہ توبہ ٹوٹنے اور توبہ کرنے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. یہ مطلب کیا ہے کہ ایسی کمزور ہیں. بندے آنے جی فلاں آدمی بہت بڑا طاقتور آدمی ہے, بہت بڑا ریسلر ہے, 4 بندے کی ٹا چھوڑنا, یہ کیڑی بہادری ہے؟ صوفیاء دی نظر وچ او بہادر ہے جڑا گناہ نو کنٹرول کر سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ بہادر ہے. پر جو آدمی گناہ پر گرفت نہیں کر سکتا یہ بہت بزدل انسان, انتہائی ڈرپوک, انتہائی نامرد انسان. مرد کون ہے؟ مرد ہوا جتنا سامنے گناہ آوے اس پاسوں ایک دم رخ پھیر کے نیکی اور رخ کر, اس کو مرد کہتے ہیں. اور جو آدمی نیکی اور گناہ ان کے مابین پھنستے پھنساتے بالآخر گناہ کی طرف مڑ جائے, یہ مرد نہیں, یہ نامرد ہے. اور یہ طاقتور نہیں, یہ کمزور ہے. یہ 20 آدمیوں کو قتل کر لے پھر بھی کمزور ہے. کیوں کہ اصل طاقت یہ نہیں ہے. اصل طاقت ہے اپنے نفس کے اوپر قابو کر پانا. یہ بہت مشکل گل ہے. اس چیز واسطے طریقت دے اصول اے رہنما ہوندے ہیں. ساڈے وچ بیعت دا کیا ہے کہ بیعت ہوئے کہ پیر صاحب کو بیعت ہوئے جی قبول کیتا طریقہ چشتی نقشبندی جڑا بھی سی وہ کر کے تک گیا, اس کے بعد ختم. یہ کون سا طریقہ بیعت ہونے کا؟ جو آپ دے شیخ نے وظائف دیتے, وہ جب تانوں کہندے کہ سارے گناہ تو توبہ, یہ مطلب یہ ہے نا کہ آئندہ گناہ والے نہیں جانا. اور پھر جدوں تانوں وظائف دیندن آدن کہ فجر دی نماز تو بعد یہ پڑھنا ہے, تو عشاء دی نماز تو بعد یہ, تے جڑا فجر ہی نہیں پڑھدا انہیں وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ تے جنہیں عشاء ہی نہیں پڑھنی انہیں وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ اور جس نے عشاء چھوڑ کے صرف وظیفہ پڑھیا اس کو کیا ملنا ہے؟ چونکہ عشاء پڑھنا فرض ہے اور وظیفہ پڑھنا مستحب ہے. فجر پڑھنا فرض ہے اور وظیفہ پڑھنا مستحب ہے. مستحب اسے ویلے فائدہ دینا جس لئے بندے نے فرض پورے ہوں, واجبات پورے ہوں. لہذا ساڈا جڑا یہ رشتہ ہے یہ صرف اللہ دی بارگاہ توبہ, پچھلی زندگی دی خطاواں, پچھلی زندگی دے گناہ
پچھلی زندگی دی معصیت اس تو بچنا اور جڑے کو دن رات باقی رہ گئے اس نو شریعت کے مطابق گزارنے دی کوشش کرنا، اس کو رشتہ تصوف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اس کے علاوہ درویشی فقیری اور کوئی نہیں۔ یہ کوئی درویشی نہیں کہ آدمی کہے کہ آپ آنکھیں بند کریں تو کھولو گے آنکھ تو پاکستان میں ہوگے میری کرامت ہے، یہ کوئی کرامت نہیں۔ کرامت کیا ہے؟ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، سبحان اللہ اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ جس آدمی دی 5 نمازاں محفوظ ہیں، جس آدمی دے روزے محفوظ ہیں، جس آدمی دا حج قبول ہے، جس آدمی دی زکوٰۃ ادا ہے، جس آدمی دی زبان دے اللہ دا شکر ہے، اور جس دا دل پاک ہے، جس دی روح ستھری ہے، یہ بیٹھے بٹھائے کامل ولی ہے، اس کو کسی کرامت کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کرامت کی ضرورت۔ اے جاؤ ایک گورے بھی اپنے وہ ایسے ایسے کرتب دسنے انہوں پٹھے سیدھے حرکتاں کر کے آدھے وہ میجک ہے، میجک نہیں ہوتا، اکھاں دا تو دھوکا، آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں میجک ہے، لیکن آپ کو لگتا تو ایسے ہی نہیں کہ بالکل ان ریالٹی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی کمال ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کسی نے کہا کہ جی ہوا میں کوئی اڑے نہ تو یہ بزرگ ہے، کسی آخر جی پانی اوپر ٹرن والا یہ بزرگ ہے۔ اہل تصوف آخنے کہ پانی وچ رہنا کمال ہوندا تے مچھلیاں رہندیاں نے اوتھے کیا ہے، اور ہوا وچ رہنا کمال ہوندا تے پرندے ہر وقت ہوا وچ ہونے، کیا کمال ہے؟ انسان زمین پر اچھا لگتا ہے، اور زمین پر اچھا اس وقت لگتا ہے جب قانون خدا کے مطابق زندگی گزارے۔ اس نے اوپر نہیں جانا، نہ اس نے زمین وچ رہنا ہے، اتھے ہی قبر بھی بننی ہے، اور اس نے پیدا بھی اتھے ہونا ہے، مرنا بھی اتھے ہے، دفن بھی اتھے ہونا ہے، حساب و کتاب بھی اسے زمین تے ہونا ہے۔ سبحان اللہ اس زمین تے اسی ساڈا رشتہ پتہ ہے کب تک ہے؟ حشر دے میدان تک۔ حشر تو بعد فیصلہ جس نے ہویا کہ بندہ نجات، دعا کرو آمین، اللہ ساڑی نجات کرے، اللہ ساڑی نجات کرے۔ جدو اے فیصلہ ہو گیا کہ اے بندہ ہن ساڈا ہو گیا، اس لئے پھر اسی زمین نو اللہ حافظ آکھاں گے، پھر جنت زمین تے نہیں ہے، سبحان اللہ اس وقت۔ تو جب تک آپ جنت میں نہیں جاتے زمین سے اپنا تعلق قائم رکھو، اور زمین سے تعلق کا مطلب یہ عجز و انکسار کے ساتھ، عبادت پرہیزگاری کے ساتھ نماز۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں پیر جو آپ کو بچا سکتا۔ اگر آپ خدا کے فرض پورے نہیں کرتے کوئی پیر آپ کو نہیں بچا سکتا۔ پیر خود اللہ کی بارگاہ میں سوال، اس سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں۔ پیری میری اس واسطے نہیں ہونی کہ تساں دنیا جو فراڈ، جو مصیبتاں، جو پٹھے سیدھے کام کر کے تے آکھو پیر جانا تے اس نے کم جانا۔ پیر کیا جانا ہے؟ پیر کی تو اپنا نہیں پتا، تہاڈا کیا مسئلہ حل کرے گا؟ اس لیے اپنی زندگی سنوارو، اور جو اصل مشائخ ہیں وہ کبھی اپنے مرید کو ہی نہیں کہتے جاؤ جو مرضی کرو، تم نے میرے بیعت ہو گئے ہو، اس کے بعد تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو کہے کہ نماز نہیں پڑھی تو میرے کو آنے دی لوڑ کوئی نہیں، سبحان اللہ وہ پیر ہوتا ہے۔ جو کہے تو روزے نہیں رکھے میرے پاس بیٹھے، اٹھو جا کے اپنے روزے قضا کرو، زکوٰۃ آپ کی ادا کرنے کا حکم دے۔ پیر وہی ہوتا ہے جو فرائض سے شروع کر کے، واجبات سے گزار کر، سنتوں سے گزار کر، آخر میں آ کے وہ نفل اور مستحب پہ لا کر ذکر اذکار کر کے، ورد وظائف، پچھلے رات کے سجدے کرا کے باطن کی صفائی کا اہتمام کراتا ہے۔ لیکن وہ پیر نہیں ہوتا جو آپ کہ جو مرضی کرو میں ضامن ہوں۔ یہ بات تو نبی پاک نے نہیں کی ہے، تو یہ کون ہوتا ہے کرنے والا؟ نبی پاک اس لیے آئے تھے کہ لوگ ڈرامے شروع کر دیں دنیا جان کے جتنے، اور ہمارے لوگوں کا ایمان اتنا کچا ہے، اتنا کمزور ہے کہ جس ایک مہینے غسل نہیں کرتا، بال اس نے میلے، اس کو بینڈ نہ ہوئے آنن اے کلندر ہے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی گالاں دھوے، کپڑے شپڑے نہ لاوے، آنے اے بہت پوچھے ہوئے آدمی، اس کو بچے ہو۔ کیا شریعت کے مطابق جہاں پر آپ کو عمل نظر نہیں آتا وہ آپ کا شیخ نہیں ہو سکتا۔ اور کلندر جو ہے نا وہ کروڑوں اربوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، اس طرح نہیں کہ ہر دوسرے گلی وچ کلندر پیدا ہو گیا۔ اور کلندر جو کلندر حقیقت میں کلندر ہوتا ہے، اس کو آپ اپنی فارسی زبان میں کلندر کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ اور مجذوب الحال جو لوگ ہیں ان پر شریعت کوئی حکم نہیں کرتی، کیوں؟ ان کی عقل جو ہے وہ اللہ کی معرفت کہ ان جلووں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کی جو عقل ہے نا ختم ہو چکی ہوتی ہے،
اور جس کی بھی عقل ختم ہو جائے شریعت اس پر قلم نہیں اٹھاتی. وہ اچھا کرے برا کرے اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا. اور یہ جب فوت ہو جائے تو یہ جنت میں ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل نہیں تھی. اور میں اکثر یہ بات کرتا بھی رہتا ہوں کہ جو لوگ پاگل ہیں نا، یعنی جس کو انگلش میں میڈ کہتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو ٹوٹلی میڈ ہے، جن کو یہ پتہ نہیں میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں پہنے ہوئے، اور میں گالیاں دے رہا ہوں یا میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، اور یہ نہیں پتہ دن ہے یا رات ہے، وہ لوگوں کو پتھر بھی مار رہے ہیں. تو وہ لوگوں کو پتھر مار رہا ہے، کیا اس لکھا جائے گا اس نے 10 آدمیوں کو زخمی کیا؟ نہیں لکھا جائے گا. اور جو آدمی عقل والا ہو وہ پتھر مارے تو لکھا جائے گا. تو پھر قیامت کے دن وہ آدمی جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کے مرنے تک پاگل رہا، یہ جائے گا کدھر؟ آخر جنت میں جائے گا. اور عقل والا عقل کے باوجود دوزخ میں چلا جائے تو پاگل اس سے اچھا ہے نا. پھر پاگل، میں کہتا ہوں اگر زندگی میں اتباع شریعت نہیں تو دعا کرو کہ اللہ پاگل کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ پاگل ہوئے تو پھر دوزخ میں تو نہیں جاؤ گے نا. عقل جب چلی جاتی ہے پھر آدمی سے سوال نہیں ہوتا. عقل ہوتے ہوئے آدمی جہنم میں جائے، اس تو بڑا پاگل کوئی نہیں. وہ پاگل تو فطرت کے طور پر پاگل ہے نا، کہ اس کے جو برین ہے اس نے کام چھوڑ دیا، لیکن وہ جنت میں جا رہا ہے. اور تمہارے تمام سینسز کام کر رہے ہیں، تمہارا برین کام کر رہا ہے، اور تم رات اور دن کو سمجھتے ہو، کڑوے میٹھے کو سمجھتے ہو، اور گناہ اور ثواب کو نہیں سمجھتے. اس سے پتہ چلا عقل مند وہ نہیں کہ جس کی بہت بڑی عالی شان کوٹھی بن جائے، 10 گاڑیاں اس کی پیدا ہو جائیں. عقل مند وہ ہے جو سر سے قدم تک اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر لے، اس کو عقل مند کہتے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں یہ عقل عطا. اس میں سب سے پہلے میرے لیے دعا کرو، خدا مجھے بعمل بنائے. اس کے بعد آپ سب کو خدا بعمل بنائے. پاک زندگی گزارو، ستھری زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو کہ آنکھ بند کر کے خود اپنے لیے فیصلہ کر سکو کہ میں مطمئن ہوں کہ میں نے کیسے دن گزارے. خود آپ آنکھ بند کر کے سوچو آپ مطمئن ہو اپنی زندگی سے. اگر آپ مطمئن ہو تو پھر انشاءاللہ مطمئن ہی ہو، چونکہ انسان دوسرے کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے، اپنے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کرتا. آنکھ بند کر کے سوچو اپنے بارے میں کیسا آدمی ہوں. آپ کا اپنا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ تم کون ہو اور تمہاری حیثیت اور تمہارا مرتبہ کیا ہے. تو جب آپ اپنی عدالت میں ہی کامیاب نہیں ہو تو خدا کی عدالت میں کدھر کامیاب ہو. ہر آدمی کہتے ہیں حساب ہوگا، حساب بعد میں ہوگا. آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ خود اپنا حساب کر سکتے ہو. وہ جو آنسریبل ہوں گے آپ خود اپنا حساب کرو. اس حساب سے پہلے اپنا حساب کرو تو وہ حساب آسان ہوگا. اور باعمل زندگی، با کردار زندگی، اللہ کا ذکر کرو، فرض نہیں چھوڑو. آپ کی جاب بھی ضروری ہے لیکن اللہ کی جاب بھی ضروری ہے. جو لوگ، وہ کتنے خوش بخت ہمارے نوجوان ہیں جو کام کے دوران اپنے باس سے کہتے ہیں مجھے صرف 10 منٹ دے دو. یہ 10 منٹ کی وہ بھیک مانگتے ہیں. آپ کو کیا پتا خدا کتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے حضور سجدے کرنے کے لیے اپنے باس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے 10 منٹ دے دو. 10 منٹ کس لیے؟ کھانے کے لیے نہیں، جھکنے کے لیے. 10 منٹ رکوع کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں. اس لیے سب سے ضروری اللہ کا حکم ماننا، اس کو پورا کرو. یہ آپ کی پریشانیاں، دکھ درد، مرض آنا، تکلیف آنا، جاب ختم ہو جانا، اور یہ تو زندگی کا حصہ ہیں، یہ تو آتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچنا ہے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے. اللہ سارے کو خوش رکھے.